فیٹی لیور آج کل میرا خیال ہے شاید ہاٹ ٹاپک ہے، ہر بندہ ہی فیٹی لیور کے اوپر بات کر رہا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بہت سویئر بیماری ہوگی۔ فیٹی لیور کیا واقعی ہی بہت اس کو سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیں، فیٹی لیور جو ہے اس وقت ایک کامن پرابلم ہے اور نو ڈاؤٹ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹ کین لیڈ ٹو سیریس کنسیکوینسز اگر اس کو ٹائملی ڈیل نہ کیا جائے۔ فیٹی لیور کو اگر کامن آپ دیکھیں تو فیٹی لیور کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جگر کے اوپر چربی آ جانا۔ اگر سائنٹیفکلی یا میڈیکلی دیکھیں تو جو لیور کے سیلز ہیں ان کے اندر فیٹ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ ریسنٹلی اس کا نام ماڈیفائی ہوا ہے اور اس کو اب ہم میسلز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کیا پرابلمس ہیں۔ سب سے کامن دیکھیں اس کی ریزن ہمارے ہاں اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا وزن زیادہ ہے اپنے BMI چیک کرتے رہنا چاہیے، اور وزن اگر ان کا زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو کنسرن ہونا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے جگر پہ چربی تو نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ ایسے لوگ جو سلم سمارٹ ہیں لیکن ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی کہ باقی پورے جسم پہ ان کے فیٹ نہیں ہوگی، صرف پیٹ کے اوپر فیٹ ہے۔ بالکل بالکل، ایسے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، پیٹ کی چربی کو کم رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں اس وقت، بلکہ جتنی ہماری ینگر پاپولیشن ہے وہاں پہ جو فاسٹ فوڈز کا ٹرینڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ تباہ کر رہا ہے۔ جتنے فاسٹ فوڈز ہیں، جتنے برگر، یہاں پہ ایک کوشچن ہے، ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ موٹے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف وزن کم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ چاول بھی نہیں کھانے، آپ نے آٹا بھی نہیں کھانا، آپ نے جو ہے وہ کیٹو ڈائٹ کرنی ہے۔ تو مریض بیچارہ کہاں جائے، وہ کیا کھائے؟ دیکھیں، بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آپ فاسٹ فوڈ نہیں کھائیں گے یا کولڈ ڈرنکس نہیں لیں گے تو اللہ نہ کرے آپ کی صحت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، بلکہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، جس سے آپ کی جو چربی ہے، ایکسٹرا فیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے کم ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اپنی غذا کے اندر جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ہرے پتوں والی سبزیاں جتنی ہیں وہ ساری فیوریبل ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ پھل جتنے روٹین کے ہیں، بہت زیادہ میٹھے پھلوں سے میں کہوں گا کہ گریز کرنا چاہیے۔ پھلوں کے جوس جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ میٹھے پھلوں میں جیسے آم ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، انگور ہے، جاپانی پھل ہے، یہ وہ پھل ہیں کہ جو آپ ایک پیس پہ یا صرف چکھنے کی حد تک نہیں رکتے اور آپ کا ہاتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جو بعد میں آپ کے پیٹ، آپ کے وزن بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو فروٹس آپ لیں، اس کو اس نیت سے لیں کہ فائبر کے طور پہ استعمال کریں، اس کو جوسز کے لیے یا اس کو اس طرح سے استعمال نہ کریں۔ تو اس صورتحال میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ کی جو چربی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ورزش ہے اس کو ایک روٹین بنائیں، اپنا پارٹ بنائیں۔ بہتر ہے کہ صبح صبح ارلی مارننگ آپ نکل جائیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا گھر کا صحن بڑا ہے، گلی ہے، قریب جو بھی آپ کو اویلیبل ہے، چھت ہے، آپ وہاں پہ خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد 10-15 منٹ اگر چہل قدمی ہی کر لیتے ہیں آپ، تو اس کا ہی بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر جو چربی ہے اس کو کم رکھے۔ میرا سوال سر یہ تھا کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کو واقعی لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے؟ جی بالکل، ہم اس طرف ہی آتے ہیں۔ دیکھیں، جب چربی اوپر بنتی ہے جگر کے اوپر تو آہستہ آہستہ وہ جگر کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جگر کے جو سیلز ہیں الٹیمیٹلی وہ فائبروسس، یا جس کو سادہ لفظوں میں عام مریضوں کو سمجھانے کے لیے، جگر ایک پتھر کی شکل، ایک سافٹ جو ہے آرگن سے پتھر کی شکل اختیار ہارڈ ہو جاتا ہے۔ بہت سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو جگر فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ ہماری سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو جگر فیلئر کے مریض ہیپاٹائٹس کی وجہ سے نہیں ملیں گے، بلکہ فیٹی لیور کی وجہ سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس صورتحال میں آپ کو ان ساری چیزوں پہ ابھی سے عمل پیرا ہونا ہے، ابھی سے اپنی پبلک اویئرنیس بڑھانی ہے، تو ہی جا کے ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا جگر کی چربی کو کبھی بھی آپ اتنا ایزی نہ لیں، آپ اس کو کم کریں، اپنے وزن کو کم کریں، پیٹ کی چربی کو کم کریں، تاکہ جگر فور لانگر پیریڈ آپ کا بہتر چل سکے۔ بہتر چل سکے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔